علی پور نام کا ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے کنارے مٹی کی ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی میں رہنے والی زویا صبح صبح اٹھ کر چولہا سلگا رہی تھی۔ وہ بار بار چولہا جلانے کی کوشش کرتی، لیکن باہر چلنے والی تیز ہوا سیدھے کھڑکی سے ہوتے ہوئے آتی اور وہ چولہا بجھا دیتی۔ علی پور گاؤں میں ہر طرف چہل پہل تھی، کیونکہ عید آنے میں بس 2 دن باقی تھے۔ ہر گھر میں عید کی تیاریاں چل رہی تھی، کہیں نئے کپڑے سل رہے تھے، کہیں صفائیاں تو کہیں بچوں کے لیے کھلونے خریدے جا رہے تھے۔ لیکن زویا، اس کی جھوپڑی میں سناٹا تھا۔ اس کے ہاں تو چولہا بھی بڑی دیر میں جلا۔ زویا کا پتی کریم 2 سال پہلے بیماری سے چل بسا تھا۔ اس کے 2 بچے تھے، 10 سال کا آہل اور 7 سال کی روحی۔ گھر کی ساری ذمہ داری زویا کے کندھوں پر تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر اور جھاڑو پوچھا کر کے کسی طرح اپنے بچوں کا پیٹ بھرتی تھی۔ کچھ دیر بعد آہل باہر سے دوڑتا ہوا آیا۔ امی، میں نے سنا اس بار اپنے گاؤں میں بڑا میلہ لگنے والا ہے عید پر، ساتھ ہی میلے میں بڑا جھولا بھی آیا۔ امی، ہم بھی چلیں گے نا جھولا جھولنے؟ بولو نا امی۔ ہاں بیٹا، اگر کام جلدی ختم ہوا تو چلیں گے۔ آہل خوشی سے جھوم اٹھا۔ یہ پھر تو بڑا مزہ آئے گا۔ زویا بھلے ہی اس وقت انہیں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، لیکن اندر سے ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اسی سمے گاؤں کے بڑے گھر میں گاؤں کے امیر زمیندار حاجی صاحب کے گھر میں عید کی بڑی تیاری چل رہی تھی۔ حاجی صاحب کی بہو سازیہ نوکروں کو آدیش دے رہی تھی، دیکھو سوئیاں اچھے سے بھننا اور مہمانوں کے لیے کاجو بادام بھی رکھنا۔ اسی سمے سازیہ کی نظر زویا پر پڑی۔ زویا ان کے گھر برتن دھونے آئی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ زویا، تم بہت تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ کیا کرے بی بی جی، طبیعت تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن پیٹ پالنا ہے تو کام تو کرنا پڑے گا۔ تو بھی نا بالکل اپنا دھیان نہیں رکھتی۔ اچھا چل، میں تجھے دوائی دیتی ہوں۔ نازیہ اسے دوائی دیتی ہے، جس سے اسے تھوڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ عید کی تیاری ہو گئی؟ اللہ بڑا ہے بی بی جی، ہو جائے گی۔ سازیہ سمجھ گئی، لیکن اس سمے اس نے کچھ نہیں کہا۔ زویا دن بھر کام کر کے تھکی ہوئی گھر لوٹی۔ اس کی جیب میں بس 150 روپے تھے۔ اس نے راستے میں دکان پر جا کر قیمت پوچھی۔ بچوں کے کپڑے ہی کم سے کم 400 روپے کے تھے۔ اس نے گہری سانس لی۔ لے لو، اچھے کپڑے ہیں۔ نہیں بھائی، پھر کبھی۔ اور وہ دھیرے دھیرے واپس گھر کی طرف چل پڑی۔ جانے کیسی عید ہوگی یہ، بنا کپڑوں کے، بنا سوئیوں کے۔ کچھ دیر بعد جیسے ہی زویا گھر پہنچی، دونوں بچے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ گئے۔ امی، آج ہم نے چاند دیکھا، سب لوگ کہہ رہے ہیں کل چاند دکھ جائے گا۔ دونوں خوشی سے جھوم رہے تھے۔ زویا انہیں دیکھ کر مسکرائی، لیکن اس کی آنکھوں میں درد چھپا ہوا تھا۔ یا اللہ، میرے بچوں کی عید خالی مت رکھنا۔ کچھ دیر بعد کسی نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ زویا نے دروازہ کھولا تو دروازے پر کھڑی تھی سازیہ۔ ارے بی بی جی آپ؟ پھر سازیہ مسکرائی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھیلا تھا۔ زویا، یہ بچوں کے لیے ہے۔ نہیں بی بی جی، میں بھیک نہیں لے سکتی۔ یہ بھیک نہیں، عیدی ہے۔ دونوں بچے خوشی سے اس تھیلے کو دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا اس میں نئے کپڑے، سوئیاں، چینی اور سوکھے میوے تھے۔ یہ امی، ہمارے بھی نئے کپڑے آ گئے۔ بی بی جی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ عید سب کی ہوتی ہے زویا، امیر کی بھی غریب کی بھی۔ عید مبارک۔ پھر سازیہ کے جانے کے بعد زویا دیر تک دروازے پر کھڑی رہ کر اسے دیکھتی رہی، جیسے وہ کوئی فرشتہ بن کر آئی ہو۔ ادھر دونوں بچے نئے کپڑے دیکھ کر اچھل اچھل کر خوش ہو رہے تھے۔ امی دیکھو نا، یہ گلابی والا سرارا میرا ہے نا؟ زویا بچوں کی خوشی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی، لیکن آنکھوں میں آنسو تھے۔ یا اللہ، تو نے میری لاج رکھ لی۔ اس رات زویا نے بہت دنوں بعد چین کی سانس لی۔ پھر روحی دھیرے سے بولی، امی کل عید ہے نا؟ ہاں بیٹی، تو ہم سوئیاں بھی بنائیں گے نا؟ ہاں ضرور بنائیں گے۔ اچانک آسمان میں کالے بادل چھا گئے اور تیز ہوا چلنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے تیز بارش شروع ہو گئی۔ اتنی بارش دیکھ گاؤں کے لوگ گھبرا کر اٹھ بیٹھے، کیونکہ زویا کی جھوپڑی ندی کے کنارے تھی۔ تیز بارش سے ندی کا پانی بڑھنے لگا۔ زویا کی نیند بھی کھل گئی۔ اس نے باہر دیکھا، پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اتنے میں بچے بھی اٹھ گئے۔ امی، یہ اتنی تیز بارش کیوں ہو رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوگا بیٹا، اللہ سب ٹھیک کرے گا۔ لیکن اس کا دل بہت ڈر رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں پانی جھوپڑی کے پاس تک آ گیا۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ جھوپڑی کی چھت ہلنے لگی۔ تبھی ایک تیز آواز آئی، جھوپڑی کا ایک حصہ ٹوٹ گیا، پانی اندر آنے لگا۔ زویا سمجھ گئی کہ اب یہاں رکنا خطرناک ہے۔ چلو بچوں، جلدی باہر چلو۔ تینوں بارش میں بھیگتے ہوئے جھوپڑی سے باہر نکل آئے۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، کیچڑ اور پانی سے راستہ بھرا ہوا تھا۔ زویا انہیں لے کر گاؤں کی طرف بھاگنے لگی۔ نازیہ کے گھر میں بھی ہلچل مچ گئی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ لوگ گھبرا گئے تھے۔
या अल्लाह, ये कैसी रात है, सबको सलामत रखना अल्लाह। तभी उसने देखा दूर रास्ते में कोई औरत 2 बच्चों को लेकर भाग रही है। अरे, ये तो जोया लग रही है। साजिया जल्दी से बाहर गई। उसने बारिश में भीगती हुई जोया को आवाज दी, जोया, रुको जोया। फिर जोया ने मुड़कर देखा। तुम लोग इस हालत में कहाँ जा रहे हो? जोया की आंखों में आंसू आ गए। बेबी जी, झोपड़ी टूट गई, पानी अंदर भर गया है। या अल्लाह, अच्छा तुम लोग मेरे घर चलो। नहीं बेबी जी, हम आपको परेशान नहीं करेंगे। परेशानी कैसी? आज ईद की रात है और ईद पर किसी को अकेला नहीं छोड़ते। चलो अब जल्दी मेरे साथ चलो। पहली बार बच्चे इतने बड़े घर में आए थे जहाँ बड़ा सा आंगन और बड़े बड़े कमरे थे। अम्मी, ये घर कितना बड़ा है, बिल्कुल महल जैसा। फिर साजिया ने नौकरानी से कहा, जल्दी से इनके लिए सूखे कपड़े लाओ और जोया, आज की रात तुम लोग यहीं रहोगे। बीबी जी, आपने तो हमें नई जिंदगी दे दी। नहीं रे, ये सब अल्लाह की मर्जी है। उस रात जोया अपने बच्चों के साथ वहीं रुकी। फिर सुबह जब ईद की नमाज के लिए लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, तब पूरे गांव को पता चला कि रात की बाढ़ में कई गरीबों के घर बह गए थे और सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था जोया की झोपड़ी का। वो ईद की सुबह थी, लेकिन खुशियों की जगह चिंता छाई हुई थी। मस्जिद के बाहर गांव के सभी लोग इकट्ठा हो रहे थे। हर कोई बाढ़ की बात कर रहा था। अरे भाई, रात की बारिश ने तो सब बर्बाद कर दिया और सबसे ज्यादा नुकसान तो जोया का हुआ है। उसकी तो पूरी झोपड़ी बह गई। उसी समय जोया भी अपने बच्चों के साथ मस्जिद की तरफ आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद ईद की नमाज शुरू हुई। सभी लोग अल्लाह के सामने झुककर दुआ कर रहे थे। जोया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बस एक ही दुआ कर रही थी, या अल्लाह, मेरे बच्चों की जिंदगी आसान कर दे। फिर नमाज खत्म होने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलने लगे। ईद मुबारक। चारों तरफ यही आवाज गूंज रही थी। लेकिन तभी हाजी साहब मस्जिद के सामने खड़े हो गए। उन्होंने हाथ उठाकर सबको रुकने का इशारा किया। भाइयों और बहनों, कल रात की बारिश में हमारे गांव के करीब कई गरीबों के घर टूट गए हैं और सबसे ज्यादा नुकसान जोया का हुआ है। ईद सिर्फ खुशियां मनाने का नाम नहीं है। ईद का मतलब है दूसरों के दुख को समझना। इसीलिए आज से जोया और उसके बच्चों की जिम्मेदारी मैं उठाता हूँ। ये बात सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। हाजी साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इतना बड़ा एहसान कैसे लूं? मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा जोया को देता हूँ और उसी जगह पर उसके लिए नया पक्का घर बनवाऊंगा। हाजी साहब की बात सुनकर गांव वालों का दिल भी बदल गया। एक आदमी आगे आया। हाजी साहब, घर बनाने के लिए मजदूरी मैं करूंगा, ईंट और रेत मेरी तरफ से। कुछ ही देर में पूरा गांव मदद के लिए आगे आ गया। या अल्लाह, मैं इतनी खुशकिस्मत कैसे हो गई। देखा जोया, मैंने कहा था ना, ईद सबकी होती है। जोया बड़ी खुश हुई। फिर उस दिन हाजी साहब के घर बड़ी दावत थी, जहाँ कई तरह के पकवान और मिठाइयाँ थी। बच्चे पहली बार इतनी सारी मिठाइयाँ देखकर खुश हो गए। जोया उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके दिल में आज सुकून था। सच में सबकी ईद एक जैसी नहीं होती, लेकिन अगर इंसान चाह ले तो किसी गरीब की ईद भी खुशियों से भर सकती है। गरीबी में भी इंसान उम्मीद और इज्जत के साथ जी सकता है। और असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने आसपास के लोगों के दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ईद का असली मतलब सिर्फ नए कपड़े और मिठाई नहीं है, बल्कि ईद का असली मतलब ही इंसानियत है।